آپ پاکستان کو ایک عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں جس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کا احترام کریں۔ اچھا، بعض اب اور کچھ نہیں کہتے، 315 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی۔ بھائی اس کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس لیول کی دھاندلی کہ 200 سیٹوں کو جو ہے تم ان کو 100 سے نیچے کر دو، یہ تو 77 میں بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کہہ دیا جی وہ لیٹر لہرا دیا، اور لیٹر دہرایا تھا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے، سائرس وانس کا، وہ آپ کو نظر نہیں آیا قریب سے؟ اتنی دور کے لیٹر نظر آ جاتے ہیں۔ اور چھوڑیں یار، میں کہتا ہوں جو چیز انصاف پر مبنی نہیں، خواہ وہ میں کروں یا خاور گھمنڈ کرو، اس کے اوپر انسسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ حسن، آپ کی رائے نہیں، آپ کی اس کے اوپر اسیسمنٹ تھی اور آپ خبر بھی تھی کہ مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب ابھی تک راضی نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے میں ثابت کر دوں گا کہ سسٹم کے باہر والے جم کے بیٹھیں گے اور اندر والے روئیں گے۔ بہت شروع میں انہوں نے بات کی تھی، جس کے بعد میں نے کہا تھا کہ امید ہے کہ راضی ہو جائیں گے۔ ابھی بھی 2-4 دن پہلے بھی اس کے بعد انہوں نے رائے تبدیل ہو گئی کا نہیں، ابھی تبدیل نہیں ہوئی، اناؤنس کر دیا، لیکن ان کی کچھ جو کنڈیشنز تھی ان میں سے ایک کنڈیشن تو مانی گئی ہے۔ لیکن بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کا جو شاٹ ابھی ہم نے پلے کیا ہے، کم از کم اس پروگرام میں کم از کم 10 سے 15 مرتبہ ہم پلے کر چکے ہیں۔ لیکن جو تماشا لگا ہوا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کہ فوکل پرسن فلاں ہیں، یہ سٹوری ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے نا، اس کو بعد میں کر لیتے۔ یہ دیکھیں نا، بات میں بھی بات کر لوں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ شیر افضل مروت کے پیچھے پڑ گئی پوری سٹوری۔ آپ کر رہے ہیں، آپ پورا ٹائم رکھا ہوا ہے، ایک رکھا ہوئی ہے سٹوری، ہم نے کریں گے سٹوری، اس کو پھر آگے پریورٹی وائز آپ مسلم لیگ نون کو پہلے کہتے ہیں کہ ان کی اچھی بیشنگ کر لیں، پھر ہم جو ہے نا ایڈ میں جائیں گے پی ٹی آئی کے۔ نہیں، وہ پیار ہے اس کے لیے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہر بات میں، چوہی صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ ان کی مقبولیت کو جناب اٹھا کر آپ نے پھینک دی ہے۔ بھائی 80 نشستیں آپ کی یا 82 یا 90 نشستیں جتنی بھی آپ نے لے چکے ہیں، باقی اگر کوئی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو جائیں آپ ٹریبیونلز کے اندر، ہم نے ان کے وکیل ہیں کہ ہم نے ان کی باتیں کرنی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے، کیا ہم نے ثابت کرنا ہے یہاں پر پروگرام میں بیٹھ کر کہ جناب انہوں نے 150 سیٹیں لی تھی یا 140 150 بنتی ہیں سیٹیں ان کی؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ بات بڑی سمپل سی چیز ہے کہ دھڑے بندی ہے پی ٹی آئی کے اندر بن چکی ہے۔ چلیے نون لیگ تو جو ہے نا وہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہے نا، حکومت بنا لی فارغ ہوگی، وہ فارغ ہے، وہ پنجاب میں حکومت بنا لی وہ فارغ ہے، ان کے پلے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جن کی ابھی جو قیادت نئی منظر عام پر آ رہی ہے، ابھی تو ان کے ساتھ ان کی آپس میں جو دھڑے بندی بنی ہے، لڑائیاں ہونی ہیں، جو کے پی کے اندر ان کے اختلافات بنے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں کہ کیا کس سمت میں بڑھ چکی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں مزید تماشا دیکھنے کو ملے گا، اور ان کے جو گندے کپڑے ہیں وہ بیچ چوک میں دھلیں گے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، مبارک مبارک مبارک، کیا تجزیہ ہے، کیا بات ہے۔ اب واپس فروری تو پہلے بیانات کٹو نا ذرا، واپس سٹوری پہ آ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، ذرا دوبارہ سنائیے جاوید لطیف صاحب کا ہم کٹ پتلی ہیں۔ یہ کوئی خوشی کی یا کوئی مانگی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک تھوپی گئی چیز ہے۔ آپ بھی کٹ پتلی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہوا۔ دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الفاظ سخت ہیں، شرمندگی والے ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ چلو ایک دفعہ اور ہم نے چلا دیا، 15 مرتبہ پہلے چلا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب تو وہ ہمارے ویوز بھی کہہ رہے ہوں گے کہ روز ہی جناب یہ چلا رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کو میرے خیال سے دنیا میں کسی بندے نے اتنا جو ہے پروجیکٹ۔ چلو رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا دیں سر۔ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے جو حکومت کے ضامنی کن کو کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنا دیں، ابھی یہ تو ایک دن پہلے کی بات ہے۔ وزارت خزانہ آپ نے اورنگزیب صاحب کو دے دی ہے، نون لیگ سے تعلق نہیں ہے ان کا۔ محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ دی ہے، ان کو وزارت خزانہ دی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو سے مشورہ ضرور ہوا ہوگا اور ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جناب یہ فیصلے جو ہیں، یہ فیصلے حکومت کے قائم رہنے کے ضامن ہیں۔ حکومت کی صحت کے لیے جو ہے یہ ایک بہت جو ہے وہ طاقت کا باعث ہے، حکومت کی کامیابی کے لیے بہتر فیصلہ ہے۔ اچھا، اب نقوی صاحب وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ تھوڑا ضامنی کون ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ کہیں جگہ پہ آپ نے کوئی جائیداد خریدنی ہے، کوئی سودا کرنا ہے، کوئی ٹھیکہ کرنا ہے، تو کہتے تھوڑا ضامنی کون ہے؟ تو وہ جو ہے ضامنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے ضامنی، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تو ضامنی ہے انہیں۔ تو جب یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے جو ضامن ہیں، نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب ہی ان کے ضامن ہیں ان کی حکومت کے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ان کو بہتر پتا ہوگا کہ کیا انہوں نے کوئی ضمانت دی ہے۔ لیکن ایک چیز کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، جب میرے معتبر میرے بزرگ چودھری غلام حسین صاحب مجھے دانشور کہتے ہیں، کیونکہ ان کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، لیکن جب چودھری غلام حسین صاحب یہ ڈگری دے دیتے ہیں
تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں پڑھا لکھا اور دانشور آدمی ہوں. جی 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 تو مطلب ختم جواب ہے. اچھا بس اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھیں گے؟ نہیں اس سے زیادہ نہیں, میں ویڈیو لنک پہ نہیں ہوں اس لیے اس سے زیادہ نہیں. اچھا نہیں اچھا چلے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شروع سے ایک خبر ہے, ابھی آپ اس خبر پہ قائم ہے کہ پیپلز پارٹی والے اس حکومت کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے عید کے بعد؟ 100% بنیں گے, ابھی تک قائم ہوں, 100% بنیں گے.